Assalamu alaikum. Today in this video we are going to discuss the national security policy of Pakistan and how is it linked to the human security. So सबसे पहले we know कि हमारी previous government ने एक नई national security policy दी and it was unveiled on 14th of January 2022. अब ये हमारी policy पिछली national security framework से काफ़ी different है because it not only addresses traditional but also the non-traditional security threats. اور یہ پالیسی ڈاکیومنٹ کافی سارے ایریاز پر فوکس کرتا ہے لائک اکنامک سیکیورٹی، ہیومن سیکیورٹی، ریلیشنز ود نیبرز اینڈ جیو اکنامک ویژن آف پاکستان، کلائمیٹ چینج، سائبر سیکیورٹی اینڈ سو آن. اب اگر ہم اس کو اپنی پریویس نیشنل سیکیورٹی فریم ورک سے کمپیئر کریں تو ہمیں یہ بات کلیئرلی سمجھ میں آتی ہے کہ آر پریویس پالیسی فریم ورکس پر سیکیورٹی ٹریڈیشنل سیکیورٹی سینٹرک، یعنی اس میں خاص طور پر توجہ دی گئی تھی آن انڈین اینٹاگونزم اینڈ ملٹری بلڈ اپ اینڈ اسپیشلی کوآپریشن ود اسٹیٹس، جو کہ ہمارا ریجنل بیلنس آف پاور مینٹین کرنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں لائک چائنا. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز بیسکلی کنزرویٹو نیشنل سیکورٹی پالیسی، لیکن دا نیو نیشنل سیکورٹی پالیسی از براڈ ان اٹس کیریکٹر، جو کہ کافی سارے ایسے ایریاز پہ فوکس کرتی ہے وچ آر سینٹرل ٹو دی نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. سو ہماری پریویس گورنمنٹ میں یہ ریئلائزیشن تھی کہ اس چینجنگ ورلڈ میں اگر پاکستان اپنے جیو اکنامک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتا ہے اور اپنے سیکورٹی آؤٹ کمس کو کمپریہنسولی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو اڈاپٹ اے کمپریہنسو سیکورٹی پالیسی اپروچ. ناؤ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس پالیسی ڈاکیومنٹ میں ہیومن سیکورٹی پر ایمفسائز کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے اف یو لک ایٹ دی ڈاکیومنٹ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہیومن سیکورٹی کو ایڈریس کیا گیا ہے ان سیکشن 8 آف دی پالیسی ڈاکیومنٹ، اور اٹ ہیز بین لنکڈ ٹو اکنامک سیکورٹی اینڈ اپرچونیٹیز فار سٹیزن ویلفیئر اینڈ along ود نیشنل کوہیشن. ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو انشور کرتے ہیں تبھی آپ ہیومن سیکورٹی انشور کر پائیں گے. تو ان کا تعلق بھی ہے انٹرنل سیکورٹی سے. ٹھیک ہے، پالیسی ڈاکیومنٹ میں انٹرنل سیکورٹی کی بات کی گئی ہے ان سیکشن 6، اور اس کا تعلق بتایا گیا ہے ود دی سٹیزنز کانسٹیٹیوشنل پریویلیجز، انشورنگ دیئر رائٹس، مینٹیننگ رول آف لا اینڈ انشورنگ نان وائلنس اینڈ اڈاپٹنگ افیکٹو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجیز. تو اگر ہم یہ تمام چیزیں انشور کرتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں افیکٹولی، تبھی ول بی ایبل ٹو انشور انٹرنل سیکورٹی. ان چیزوں کے بنا وی کین ناٹ اٹین انٹرنل سیکورٹی. ٹھیک ہے، اندر امپورٹنٹ ایریا از نیشنل کوہیشن. اس کا تعلق بھی ہیومن سیکورٹی سے ہے اور انٹرنل سیکورٹی سے ہے، اینڈ دس ہیز بین ایڈریسڈ ان سیکشن 3 آف دی پالیسی ڈاکیومنٹ. اب نیشنل کوہیشن کے ایریا کے اندر مختلف ایسے ایشوز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں جو کہ پریولنٹ ہیں پاکستان میں، لائک سب نیشنلزم، ایکسٹریمزم، ریڈیکلائزیشن، ایتھنو ریلیجس کانفلکٹس اینڈ انٹر سیکٹیرین ڈس ہارمنی اینڈ وائلیشن آف دی مائنورٹیز رائٹس. اور یہ ان کا تعلق بتایا گیا ہے ود انٹرنل سیکورٹی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یہ چیز یہ تمام جو بھی ایشوز پاکستان فیس کر رہا ہے، جب تک ہم ان کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے تب تک وی کین ناٹ اچیو انٹرنل سیکورٹی اینڈ دس ول کیپ آن ڈسٹرپٹنگ آر نیشنل کوہیشن. ٹھیک ہے، سو اس کا حل یہ ہے کہ ناؤ پاکستان ول ورک آن دس ایریا، اور ساتھ میں کاؤنٹر وائلنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، سب نیشنلسٹ ٹینڈنسیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے افیکٹو کاؤنٹر اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جائیں گی، اور خاص توجہ دی جائے گی آن دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف مارجنلائزڈ کمیونٹیز اینڈ پاپولیشنز. اور ساتھ ہی مائنورٹیز کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا. اینڈ اوبیسلی اسپیشل ایمفسس ہیز آلسو بین پلیسڈ آن سیکٹ اینڈ مائنورٹی رائٹس، کہ ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور ویسے بھی اگر ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات کریں تو ان کا میجر کنسرن پاکستان کی ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ ایبل ٹو پروٹیکٹ ڈفرینٹ سیکٹس اینڈ آر مائنورٹیز. تو اپنی نیشنل اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے اس کنسرن کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ایریا پہ کام کریں اور اپنی مائنورٹیز کو، اپنی سیکٹیرین پاپولیشنز کو پروٹیکٹ کریں اور ان کے رائٹس کو انشور کریں. سو یہ تمام ایڈریس کیا گیا ہے ان دی نیشنل کوہیشن سیکشن، دیٹ از دی سیکشن 3 آف دی پالیسی ڈاکیومنٹ.
اس کے علاوہ گورنمنٹ نے جو آلریڈی کچھ اسٹیپس لیے ہوئے ہیں پاورٹی کو یا سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دی مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے لیے، تو اس میں پالیسی ڈاکیومنٹ میں بات کی گئی ہے اباؤٹ دی احساس پروگرام اینڈ پناہ گاہ پروگرامس دیٹ ور انٹروڈیوسڈ بائی دی پریویس گورنمنٹس. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو پاورٹی اسٹرکن پاپولیشن ہے، جو انڈر پریویلیجڈ پاپولیشن ہے، ان کو فائنینشلی سپورٹ کی جائے، کیونکہ دیز آر دا موسٹ ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی. سو ہمیں گورنمنٹ کو انہیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا، انہیں پناہ دینی ہوگی. آل رائٹ. اور اس میں خاص ایمفسس اس بات پہ بھی کیا گیا ہے کہ ہمیں وائلنس کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا، یعنی جو انٹالرنس کی وجہ سے، ریلیجس انٹالرنس کی وجہ سے، ایکسٹریمزم کی وجہ سے خاص طور پہ وائلنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں پاکستان میں. ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا تاکہ اس کو مزید بڑھنے سے یا آؤٹ آف کنٹرول ہونے سے روکا جائے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ جو اکارڈنگ ٹو دی اینول سیکورٹی رپورٹ آف دی سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز ود این انکریز آف رفلی 42% in 2021 since 2020, around 853 people lost their lives in violence incidents. So you can see کہ صرف ایک سال کے عرصے میں 42% تک کا وائلنٹ انسیڈنٹس میں انکریز ہوا ہے. So this is the high time کہ we should start working on this area. اس کے علاوہ اس پالیسی ڈاکیومنٹ میں جو ریجنل ڈسکرمنیشن ہے اور سب نیشنلزم ٹینڈنسیز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ڈائریکٹلی ہماری نیشنل سیکورٹی پہ امپیکٹ کرتی ہیں بائی ڈسٹربنگ دی نیشنل کوہیشن. آل رائٹ. جیسا کہ ہم اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو رپورٹ بلوچستان اکاؤنٹس فار اباؤٹ 80% آف ٹوٹل انکریز ان وائلنس کازڈ فیٹلٹیز. اور ویسے بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی ری ایمرج ہو رہا ہے. تحریک طالبان پاکستان از گیننگ اسٹرینتھ اگین ان دی نردرن ایریاز آف پاکستان and they are obviously responsible for violence in these areas. And of course, such groups are a big threat to our national security. So ہمیں ان ایریاز پہ کام کرنا ہوگا اگر ہم اپنی نیشنل سیکورٹی کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. اب جہاں تک ٹیررسٹ کی وائلنس کی بات ہے تو اس کے لیے بھی ایک رپورٹ شائع کی گئی ہے which is that Pakistan's 2020 Human Rights Report جو کہ پبلش کی گئی ہے بائی دی یونائٹیڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان ہیومن سیکورٹی کرائسس کی میجر وجہ ہی یہ ہے کہ دیر از وائلنس بائی دی ٹیررسٹ. آلسو دی ہیومن رائٹس وائلیشنس کیریڈ آؤٹ بائی دی نان اسٹیٹ ایکٹرز. سو بیسیکلی جو ہمارے کنٹری میں ہیومن رائٹس ایشوز ہیں ان کا زیادہ تر تعلق ہے ود دی ٹیررسٹ وائلنس اینڈ دی وائلیشن آف ہیومن رائٹس ود دی بائی دی نان اسٹیٹ ایکٹرز. ساتھ ہی اسی رپورٹ میں ہماری گورنمنٹ کو بھی اکاؤنٹیبل کیا گیا ہے for not being able to arrest and prosecute the culprits. So this is how the area of human security has been addressed in the national policy document. اس کے علاوہ اس پالیسی میں اکنامک اسٹیبلٹی کو اور اکنامک اسٹرینتھ کو بھی لنک کیا گیا ہے ود ہیومن سیکورٹی. ناؤ یو نو دیٹ کہ ہمارا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے دیٹ سیز کہ Pakistan's human development index grew by 39% only in last 27 years, which is the second lowest in South Asia. All right, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 27 years میں صرف 39% growth ہوئی ہے in the human development index. اور اگر ہم اپنے ریجن کی بات کریں تو اس میں second lowest پہ پاکستان کی پوزیشن ہے. آل رائٹ. اور سب سے ہائیسٹ جس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے دیٹ از 59% جو کہ ہے بنگلہ دیش کا، اور انڈیا اسٹینڈز ایٹ 52%. سو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پالیسی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بھی فوکس کرتی ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے جیو اکنامکس کے ویژن پہ کام کریں گے، وین ول ورک آن ریجنل کنیکٹیویٹی. اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پر ٹیررزم اور ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم کو ایلیمینیٹ کریں یا کافی حد تک منیمائز کریں، تاکہ جو بھی یہاں پر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے وہ سیکیور ہو اور ہمارے انویسٹرز کا کانفیڈنس ریسٹور ہو ان پاکستان. کیونکہ جب یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی، یہاں پر بزنسز اور انڈسٹریز لگیں گی تو ہمارے لوگوں کو جابس ملیں گی اور ان کے لیونگ سٹینڈرڈز بہتر ہوں گے. اور ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں اپنی انویسٹمنٹ کو مزید بڑھائیں، کیونکہ اسی طرح ہی ہم اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی ویلیو کو امپروو کر سکتے ہیں.
اور اپنے لوگوں کو کافی ساری اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہی ہم ان امپلائمنٹ کو بھی ریڈیوس کر پائیں گے. سو پاکستان کو ایک ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنانے کے لیے وی آلریڈی ہیو ون پروجیکٹ جو کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کا ہے، دیٹ از چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. سو ہمیں سی پیک کے تمام پروجیکٹس پر اچھے سے دھیان دینا ہوگا، اینڈ اکنامک زونز کی ڈیولپمنٹ پہ خاص توجہ دینی ہوگی تاکہ زیادہ سے زیادہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کیا جائے ان پاکستان. اینڈ آبویسلی سی پیک کا ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ اٹ آلسو فوکسز آن دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان. آل رائٹ. اس کے علاوہ ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پاکستانی ولنریبل سٹیزنس کو یا سیکشنز آف سوسائٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے احساس جیسا پروگرام ڈیزائن کیا ہے، which is the biggest social protection program, and obviously it aims to provide support to the poverty stricken people. So اگر ہم اس ٹاپک کو سمرائز کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فرسٹ ٹائم پاکستان نے ایک کمپریہنسو اپروچ لی ہے ریگارڈنگ نیشنل سیکیورٹی، جس میں خاص توجہ دی گئی ہے آن ہیومن سیکیورٹی، یعنی اٹ انکلوڈز دیئر اکنامک سیکیورٹی اینڈ سٹیزنس ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن آف دیئر رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشنل پریولیجز. اور یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس پالیسی میں جینڈر سیکیورٹی کی بھی بات کی گئی ہے، اس کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے، اینڈ اٹ انوالوز میٹرز لائک انیکوالٹی ایٹ ورک پلیسز اینڈ آلسو جینڈر بیسڈ وائلنس از فوکسڈ. اس میں ہیومن سیکیورٹی کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے کہ وی نیڈ ٹو امپروو لا اینڈ آرڈر سچویشن ان پاکستان، اور ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر کو انشور کرنا ہے تاکہ ہمارے سٹیزنس کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں. اینڈ فار دس ہمیں خاص طور پر توجہ دینی ہے اپنے جوڈیشل سسٹم پہ، ہمیں اسے رسپانسو بنانا ہے. کہ ہمارے پاکستان میں یہ ایشو ہے کہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے، پیپل ڈائی، لیکن وہ کیسز ریزالو نہیں ہوتے. سو دیر از اے نیڈ کہ وی شوڈ ورک آن امپروونگ آر جوڈیشل سسٹم، اور وی نیڈ ٹو میک اٹ رسپانسو. اس کے علاوہ وی نیڈ ٹو ورک آن دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف آر پیپل، کیونکہ وی آلریڈی نو دیٹ کہ پاکستان کے سوشو اکنامک انڈیکیٹرز کافی لو ہیں. سو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وی نیڈ ٹو ورک آن دی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ آف پاکستانی سٹیزنس. سو بیسکلی the major focus of this policy is that it is citizen centric. Okay, now let's end this video here. So in this video we discussed کہ کس طرح human security کو address کیا گیا ہے in the national security policy document. I hope you find this video helpful. So if you liked it, then please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.